نے یہ جو ارشادات عالیہ فرمائے ہیں، اسی حقیقت میں ایک بہت بڑی حقیقت جو آپ کو تعجب ہوگا، شاید میں نے تو پہلے بیان کی ہے، کافی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن شاید میرے جو نئے دوست تشریف لائے ہیں انہیں اگر تعجب ہو تو میں یہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 912 نمبر صفحہ میرے سامنے ہے۔ امام بخاری نے عنوان کیا قائم کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنا ہے قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے ماں کا زیادہ ادب کرتے ہیں۔ یہ تم نے سنا ہے بھائی، رسول کریم نے نہیں فرمایا، یہ تم نے ایک دوسرے سے سن لیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام بخاری نے عنوان کیا رکھا ہے؟ یدعى الناس بآبائہم، باپ کا مسئلے کا نام رکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ میدان حشر میں ہر کسی کو باپ کے نام سے پکارے گا۔ یہ جو اہل علم یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ میرے پاس، میں اس لیے حوالے سامنے رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں بے دلیلہ نہ ہو جاؤں۔ جو بعد میں جمعہ کے بعد دیکھنا چاہیں اہل علم تو یہ حدیث میں انہیں دکھا بھی سکتا ہوں اور اس پر تبصرہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عنوان کیا باندھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو باپ کے نام سے پکارے گا۔ اب دلیل کیا لے کے آئے ہیں؟ دلیل یہ لے کے آئے ہیں، قالا، حضور نے فرمایا، ان الغادر یرفع له لواء یوم القیامہ یقال ھذہ غدرۃ فلاں بن فلاں، اور فرمایا اعظم غدرۃ الامیر العام فی روایت مسلم۔ اس حدیث کا عنوان، دلیل کیا ہے؟ عنوان لائے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ دلیل کے طور پر یہ حدیث لائے ہیں کہ جتنے دھوکہ باز ہیں، فراڈیے ہیں، فریبیے ہیں، انسانوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، غداری کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑا غدار مسلم شریف کے روایت میں فرمایا کہ وقت کا حکمران ہوگا جسے ہم ووٹ دیتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن انہیں کھڑا کر دیا جائے گا بزم حشر میں، کھلے میدان میں، اور ان کے وجود کے ساتھ ایک بہت بڑا جھنڈا باندھ دیا جائے گا، جیسے ہم یہاں بانس لگا کر جھنڈے باندھتے ہیں، اس طرح سے ایک جھنڈا، اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ فلانا مرد فلاں مرد کا بیٹا ہے، اس نے انسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ پورے حشر میں اس کو کھڑا کر کے اس کی ٹانگ کے ساتھ، جیسے یہاں کسی پلر کے ساتھ ہم بانس باندھ دیتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ، تو دھوکے بازوں کو حشر کے میدان میں کھڑا کر کے ان کے ٹانگ کے ساتھ، وجود کے ساتھ بڑا جھنڈا باندھ دیا جائے گا، اور اس پر یہ لکھ دیا جائے گا یہ فلاں مرد کا بیٹا ہے، اور جو حکمران ہے وہ سب سے بڑا غدار قیامت کے دن شمار کیا جائے گا، جن غداروں کو آپ لڑ لڑ کے ووٹ دیتے ہیں۔ جی یہ غدار، یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ کے حکمران غدار، قیامت کے دن سب غداروں کے ساتھ جھنڈا لگے گا، سب سے بڑا جھنڈا بڑے غدار کے ساتھ ہوگا اور وہ ہوگا حکمران۔ تو یہ دلیل ہی انہوں نے یہاں، اب اس پر کہ یہاں تو یہ بتایا کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس حدیث کی یہ اس کا تبصرہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسی کی شرح ہے فتح الباری، یہ جلد نمبر 11 ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 475 ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا کہ لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ جن بچوں کے باپ نہیں ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، ناجائز اولاد، سب سے زیادہ لوگوں کا اعتراض ہی ہم پر یہ ہوتا ہے کہ جی جن کے پھر وہ بچے ناجائز پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہوگا؟ تو یہاں یہ سن لیں، فرماتے ہیں ایک روایت میں آیا کہ بھائی قیامت کے دن ماں کے نام سے تاکہ پردہ رکھا جائے، جن کے باپ مشہور نہیں ہیں ان کا، تو فرماتے ہیں حدیث منکر، یہ حدیث روایت کرنے والا منکر راوی ہے، اس کی کسی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے، ایک روایت جو حدیثیں گھڑ گھڑ کے
جو کچھ بندے باتونی ہوتے ہیں نا، اپنی طرف سے بات بنا لیتے ہیں، اس طرح کے کسی حدیث کے علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے راوی نے اپنی طرف سے یہ گھڑ کر لوگوں کو سنا دی، پھر اس کے جو علم حدیث کے بے تاج بادشاہ ہیں علامہ ابن حجر العسقلانی، وہ روایت نقل کر کے لے یہ حدیث ضعیف سے بھی نیچے ہے، منکر ناقابل قبول روایت ہے، اس کے روایت کرنے والے بندے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا، عقلی دلائل دیے، دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام کس کا لکھا جاتا ہے؟ جب شناختی کارڈ بنتا ہے تو نام باپ کا ہوتا ہے، جب پاسپورٹ بنتا ہے تو نام باپ کا ہوتا ہے، جب جائیداد منتقل ہوتی ہے تو نام باپ کا ہوتا ہے، جب تھانے کچہری میں کام ہوتا ہے تو نام باپ کا استعمال ہوتا ہے، جب دنیا کا کوئی بھی کام ہو تو اس وقت باپ کا نام ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا، اب میں قرآن شریف سے آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، سورہ احزاب آیت نمبر 5 ہے، خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ تو قرآن شریف ہے، یہ قرآن پاک ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 5 ہے، رب فرما رہا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا کرو۔ کس کے نام سے؟ باپ کے نام سے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ عدل اور زیادہ پسند آتا ہے کہ تم ہر انسان کو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ لوگوں کو باپ کے نام سے پکارو اس دنیا میں بھی، تو اب بتائیے کہ رب ہمیں تو حکم دیتا ہے کہ باپ سے نام سے، اور خود وہ نام ماں کے نام سے پکارے گا۔ اقسط، یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زیادہ عدل ہے، زیادہ انصاف کی بات ہے۔ تو لہٰذا جو رب بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ والد کے نام سے پکارو، وہ خود رب بھی قیامت کے دن والد کے نام سے پکارے گا۔ یہ تو میں نے نکالے ہیں نتیجے، یہ نتائج میں نے نکالے۔ اب آپ من عن لفظوں میں یہ حدیث سن لیں۔ ابو داؤد شریف سیاستہ کی کتاب ہے، 2 نمبر جلد، 328 نمبر صفحہ، میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ کریم آقا فرماتے ہیں انکم، بے شک، انا، یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، عربی گرامر میں اگر جائیں تو شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا، بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ حدیث، یہ میں نے نشان لگایا ہوا، آپ بعد میں کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کسی مولانا کا تجزیہ نہیں ہے، یہ کسی محدث کا یا کسی صوفی بزرگ کا، کسی عالم دین کا تجزیہ نہیں، یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں خود رب العالمین فرماتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، کہ میرا محبوب میری مرضی سے بولتا ہے۔ تو وہ محبوب بول رہے ہیں، لوگوں باپ کا اتنا ادب کیا کرو، جہاں جیسے دنیا میں تمہیں باپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قیامت کے دن بھی باپ کے نام سے۔ تو لہذا فرمایا احسنوا اسماءکم، اپنے اور اپنے بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے اچھے نام رکھا کرو، اچھے نام۔ یہ آج کل جو نئی تہذیب کے مارے ہوئے نا ہمارے نوجوان، تو یہ جب کوئی نیا شادی ہوتی ہے، نئی تو بچہ ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں جی ہم نے ایسا نام رکھنا جو پہلے کسی کا نام نہ ہو، جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو، ایسا کوئی نام ڈھونڈ کے لے آتے ہیں شوق میں کہ جی ہم نے پورے خاندان میں، اس پورے محلے میں کسی کا نام۔ حالانکہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جب اللہ بیٹا دے، بیٹی دے، تو وہ نام رکھا کرو جو نبیوں کے گھروں میں نام ہوتے ہیں، نبیوں کے نام رکھو، نبیوں والے یا نبیوں کے گھر والوں کے نام جو ہیں وہ رکھا کرو، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں،
اب آخر میں یہ تو حدیث پاک میں آ گیا نا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اب جو سب سے بڑا اعتراض کرتے ہیں جی اچھا جی جن کے باپ نہیں ہیں پھر بچے ایسے پیدا ہو گئے تو پھر جی ان کا، بھائی دیکھیے اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ پردہ پوش ہے۔ تو وہ مالک کائنات کا نظام یہ جنرل قانون ہے، عمومی قانون ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن باپ کے نام سے، وہ رب جس کو چاہے گا اس کی پردہ پوشی کرنا چاہے گا تو اس کو ماں کے نام سے پکار لے گا، جس کی پردہ پوشی وہ کرنا، اچھا وہ کسی کے نام سے بھی نہیں پکارے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے، وہ یہ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 9 میں ہے، وہاں فرمایا گیا کہ اللہ وہ جو پردے کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، سب سے بڑا پہاڑ جتنا یہی سوال ہوتا ہے، اچھا جی پھر ان کا کیا بنے گا، ان کا تو باپ کوئی نہیں۔ تو بھائی ایک روایت میں آیا کہ اللہ تمہیں تمہارے نام سے پکارے گا، بس آگے ماں اور باپ کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے، یہاں مستند روایات میں آیا کہ باپ کے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جس کا باپ مشہور نہیں ہے اللہ اس کا پردہ رکھ لے گا، بس اسی کا نام پکار لے گا۔ سبحان اللہ، وہ پردے رکھنے والا ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ لیکن میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ بھائی یہ جو والد صاحب ہے، آپ یک طرفہ ٹریفک نہ چلایا کریں، بس ماں ماں ماں، ماں کا کوئی منکر نہیں ہے یہاں اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی منکر نہیں ماں کا، لیکن باپ سے یہ زیادتی نہ کیا کریں کہ اس کا تذکرہ ہی نہ کریں، اس کا ذکر ہی نہ کریں، اس کی شان بیان نہ کریں۔ یہ جو حقائق میں نے رکھے ہیں یہ میں گھڑ کے تو نہیں لے آیا یا کسی مولانا نے تو نہیں بنا لیے، یہ میں نے قرآن شریف اور حدیث مصطفیٰ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔